سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ کا فضل کرم احسان ہے، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے، اس لحاظ سے کہ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، دوسرا اسلامی سال کے اعتبار سے آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ میں احادیث کی روشنی میں یہ نیک فالی لیتا ہوں اس اعتبار سے کہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا، برکتوں کا باعث ہوگا، اس لیے کہ سال کا پہلا دن جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور پہلی تاریخ محرم کی ہے۔ یہ ساری چیزیں خیر و برکت کی چیزیں ہیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سارے عالم والوں کے لیے اللہ آنے والے سال کو خیر کا ذریعہ بنائے اور خیر کا باعث بنائے۔ اسلامی سال ہم تو دنیا کے دنیاوی اعتبار سے انگریزی سال کو جانتے ہیں، جسے جنوری کہتے ہیں، اور اس پر ہم خوشی مناتے ہیں، حالانکہ چاہے وہ اسلامی سال کا پہلا دن ہو یا انگریزی سال کا پہلا دن ہو، خوشی منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر ندامت اور شرمندگی کا دن ہے۔ مومن ایمان والا حقیقت میں اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے شرمندہ ہونا چاہیے کہ میرا گزشتہ سال، گزرا ہوا سال کیسے گزرا، کس اعتبار سے گزرا۔ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، قرآنی احکامات کے مطابق، شریعت کی پابندیوں سے گزرا، یا اللہ کی نافرمانی میں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر آپ کی نافرمانی میں گزرا، اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی فکر کے لیے ہر سال آ کر ہمیں جگاتا ہے، ہماری غفلت سے ہمیں بیدار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آنے والے سال کو خوشی منا کر پچھلے سالوں کو ہم کیا کر دیں، بھول جائیں۔ یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، یہ ایمان والے کے لیے زیب نہیں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انگریزی سال کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہجری سال جو چاند کی تاریخ کو ہم نہیں جانتے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی اعتبار سے چاند کی تاریخ کو اور چاند کے سال کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ دین کے تمام احکام، شریعت کے تمام احکام چاند کی تاریخ سے اور ہجری سال سے کیا ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں، اسی سے جاری ہوتے ہیں، اسی سے نافذ ہوتے ہیں۔ کبھی اسلامی مہینوں میں سے جتنے مہینے ہیں، کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے، کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے۔ اب اس کو ہجری سال کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ہجری سال کسے کہتے ہیں۔ ہجرت کا شریعت کے اندر، دین کے اندر بڑا مقام۔ جتنے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں گزرے ہیں،
اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بھیجا، اکثر و بیشتر کم و بیش تمام انبیاء نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سنت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی، کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑنا، جس ملک میں رہتے ہوئے، جس وطن میں رہتے ہوئے دین پر چلنا مشکل ہو، اللہ کے احکام پر چلنا مشکل ہو، اپنے نبی کے طریقے پر چلنا مشکل ہو، گزارا ناممکن ہو، ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے، دین اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑو، جہاں آپ اللہ کے احکام پر آسانی سے، آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ زندگی گزارو، تاکہ تمہارے دین کی حفاظت ہو سکے، ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اپنے ایمان کی بقا، اپنے دین کی بقا دنیا اور وطن کی بقا سے بھی زیادہ ہے، اپنے جائیداد کی بقا سے بھی زیادہ ہے، اپنے مال کی بقا سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑا۔ گزشتہ آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ملک، اپنا وطن جو عراق تھا، وہاں سے آپ ہجرت فرمائے ملک شام، فلسطین کی طرف، وہاں آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ مصر میں پیدا ہوئے، آپ کو بھی اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، آپ مصر سے نکل کر ملک شام، فلسطین میں آئے۔ لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ حضرت جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، سب نے ہجرت فرمائی، لیکن تمام انبیاء میں کسی نبی کو ہجرت پر اتنا چرچا نہیں ہوا، اتنا ان کا یہ چیز نہیں پھیلی جتنا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر جو مقام ہے، جو مرتبہ ملا ہے اور جو ثواب ملا ہے، اور جو قرآن و حدیث میں اس کے متعلق جو باتیں وارد ہوئی ہے، وہ کسی اور نبی کے بارے میں اتنا وارد نہیں ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ 40 سال تک آپ لوگوں کے سامنے صرف اپنے اخلاق کو پیش کیا، کچھ نہیں، ان کو اللہ کی طرف نہیں بلایا، ان کو دعوت نہیں دی، ان کو کچھ نہیں کہا۔ جو اخلاق انسانیت کے ہوتے ہیں، اس اخلاق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اخلاق کو کتنے سال پیش کیا؟ 40 سال تک پیش کیا۔ اور آپ کی نبوت سے جب آپ کو سرفراز فرمایا گیا، آپ نبوت کے منصب پر جب فائز ہوئے، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا نہیں بنی تھی، اس سے پہلے یہ آپ نبی ہیں، آپ نبوت سے، لیکن جو دستور ہے، جو قانون ہے، اس اعتبار سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور جب نبوت ملی اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کی وصال تک کا جو عرصہ ہے، وہ 23 سال کا عرصہ ہے، یعنی کل پوری عمر 63 برس کی عمر ہوئی، 23 سال کا عرصہ۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے سارے دین کو اتارا، تا قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صرف 23 سال کا عرصہ، لیکن اخلاق پیش کرنے کے لیے 40 سال کا عرصہ۔ تو اخلاق کا وزن بہت بھاری ہے میرے دوستو، اخلاق سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے، آدمی جانا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
मक्के के लोग ऐसे थे जो जान के दुश्मन थे, ऐसी उनके अंदर जाहिलियत थी, एक दूसरे के दुश्मन, बल्कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को अपने हाथों से गड़ा खोद कर जिंदा दफन कर देते थे। काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ नंगे होकर किया करते थे। ऐसे ऐसी जाहिलाना उनके अंदर रसूम रिवाज थे। ये सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक से उनके सामने पेश करके एक एक चीज को पेश किया। ऐसे सख्त लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहते थे? सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, सच्चा। अगर किसी को दुनिया में कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई दुनिया में अमीन है, सबसे ज्यादा अमानतदार, तो वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह ये लोग कहा करते थे। लेकिन जब नबूवत से सरफराज फरमाया गया, आपने अपने दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरह अपने शहर के लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने कौम के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और कहा कि देखो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही माबूद बर हकीकी है, उसी के सामने झुकना चाहिए, उसी के सामने मांगना चाहिए। वही देता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही नफा का मालिक है, वही नुकसान का मालिक है। इज्जतें उसी के खजाने से मिलती है, जिल्लतें भी उसी खजाने से मिलती हैं। आदमी को किसी को ऊंचा मर्तबा पर फाइज करता है तो अल्लाह ही करता है, किसी को गिराता है तो अल्लाह ही गिराता है। बीमारी देता है तो अल्लाह ही देता है, शिफा देता है तो अल्लाह ही देता है। हर चीज, चाहे वो कौन सी भी चीज हो, सारे इख्तियारात, मुकम्मल ताकत, मुकम्मल कुदरत सिर्फ अल्लाह को हासिल है, किसी और को हासिल नहीं है। ये जितनी चीजें जिनके सामने तुम अपना माथा टेकते हो, ये पत्थर के बने हुए हैं। उनके ऊपर अगर मक्खी बैठ जाए तो उसको उड़ा नहीं सकते। अपने सामने रहने वाली जितनी चीजें तुम लेकर उनके सामने रखते हो, अच्छी अच्छी खाने की चीजें, उसको वो खा नहीं सकते। अगर कोई जानवर आकर मुंह डाल दे उन चीजों पर, उन जानवर को हकाल भी नहीं सकते, उसको दूर भी नहीं कर सकते। खुद अपने अंदर ये ताकत नहीं रख सकते। जो ताकत वाला है, जो कुदरतों वाला है, उसको मानो, उसको जानो, उसके सामने इबादत करो। ये सारा पैगाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश किया। जैसे ही पेश करना था, वो लोग मुकर गए और आपके दुश्मन बन गए। कहने लगे कि हमारे आबा व अजदा, यानी हमारे बाप दादाओं ने जिस सिलसिले से हमें इनकी इबादत करते हुए, इनको पूजा करते हुए आ रहे हैं, आज तो उनकी इबादत करने से हमें रोकता है। अगर रोकता है तो हम तुझे मानते नहीं, तेरी दावत हम कबूल करते नहीं। अब एक तरह तनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को किसी ने नहीं माना। चंद सहाबाओं ने कबूल किया। सबसे पहले औरतों में हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो आपकी ज़ौजे मोहतरमा है। बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु, और मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इन 4 हजरात या 5 हजरात ने आपके पैगाम को अपने सीने से लगाया और कबूल किया, बिला चूनो चरा। किसी किस्म की कोई उन्होंने शक नहीं किया, शुबा नहीं किया और पूछा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बात कही है, हम उसको अपने सीने से लगाते हैं। गिनते गिनते रोज बरोज आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम कबूल करते रहे, लेकिन आपका अपना शहर आपके लिए रोज बरोज तंग होता जा रहा था। लोगों की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। मक्के के कुरैश सरदार आपको तकलीफ देना, आपको ईजा पहुंचाना छोड़ते नहीं थे।
कभी रास्ते में कांटे बिछाए जाते, कभी आपके चलते हुए आपके ऊपर कचरा डाला जाता। कम वक्तों ने यहाँ तक कि आप एक मर्तबा बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में गए हुए थे। अबू जहल कम वक्त कहता है फला मक्के की गली के अंदर ऊंट ज़बा हुआ है, वहाँ की जो ओझड़ी है उसको लाओ। तो एक कम वक्त जाता है, उस ओझड़ी को लाता है। ऊंट कितना बड़ा जानवर है, अब बताओ उसकी ओझड़ी कितनी वजन होती है, और उस ओझड़ी को लाकर नाउज़ बिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर रखा जाता है। आप इस बोझ को भी दीन के लिए बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के तौहीद के लिए बर्दाश्त करते हैं, और हमारे और आपके लिए बर्दाश्त करते हैं। आप कुछ नहीं कहते, आप सजदे से सर उठाते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसी ऐसी तकलीफें आपको दी गई। एक मर्तबा आप नमाज में हैं, सजदे में, कम वक्त रस्सी डालकर आपको खींचता है गले में। ऐसे ऐसी तकलीफें आका सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे दोस्तों, ये जो दीन हमको पहुंचा है, हमने इस पर न मेहनत की, न कुर्बानी दी, न तकलीफ उठाई, न किसी की गाली सुनी, न किसी की आजमाइश पर हम उतरे, कुछ नहीं है। हम सिर्फ आराम से हैं। वो इतने आराम के बावजूद भी हम कभी मौका मिला तो नमाज पढ़ लेते, मौका मिला तो छोड़ देते, मौका मिला तो अल्लाह को याद कर लेते, मौका मिला तो अल्लाह को याद नहीं करते। कभी अच्छे हालत में रहे, सारी चीज़ों को भूल जाते, अल्लाह को भूल जाते, रसूलुल्लाह को भूल जाते, नमाज को भूल जाते, मस्जिद को भूल जाते, अपनों को भूल जाते, सबको भूल जाते। जब अच्छी हालत में रहते हैं, जब कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, तो सब याद आने लगते हैं। अल्लाह की याद आती है, अल्लाह के नबी की याद आती है, मस्जिद याद आता है, सारी चीज़ें याद आती है। ये हमारा मकाम है। लेकिन दोस्तों, याद रखो, कभी कभी इस दीन के वजूद में ये सारी चीज़ें आई, उस पर गौर करना चाहिए। कैसे ये दीन हम तक पहुंचा है, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुर्बानियाँ दी हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जितने 1,24,000 अंबिया तकरीबन कमो बेश दुनिया में आए हैं, उनको जितनी तकलीफें और उनको जितना सताया गया, मुसीबतें दी गई, उनमें से किसी को उतनी तकलीफ नहीं दी गई, उतना नहीं सताया गया जितना मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें आई और आपको सताया गया, आपको तकलीफें दी गई। आप लोगों के लिए फूल बिछाया करते थे, तो लोग बगैर आपको आपके रास्ते पर कांटे बिछाते थे। एक वक्त ऐसा आया, शिहाब अबी तालिब के नाम से घाटी, जिसमें जितने ईमान वाले हैं, आप, आपके घर वाले और आपके मानने वाले जितने हैं, सारे के सारे उस घाटी के अंदर क्या हो गए, कैद होकर रह गए। और काबतुल्लाह के दरवाजे पर चिट्ठी लगाई गई, 3 साल तक ये घाटी क्या नहीं होगी, मुआहदा खत्म नहीं होगा, आहद खत्म नहीं होगा, इस तरह का एक पर्चा लगाया गया। हजरत उलमा फरमाते हैं, तारीख की किताबों में लिखा है, वह ऐसी सख्त घाटी थी। एक सहाबी कहते हैं, रात का वक्त था, भूख इतनी शिद्दत से लग रही थी, मैं पेशाब के लिए गया हुआ था, तो वहां पर एक चमड़े का टुकड़ा पेशाब के पास पड़ा हुआ था। मैंने उसको धोया, उसको धोकर उसको पाकीज़ा करके मैंने उसको खाया। ऐसी सख्त भूख की हालत। बास कहते हैं कि हम पत्तों को चबाकर खाया करते थे जब हम इस्तिंजा के लिए बैठते, जैसे बकरी और दीगर जानवर अपनी विरासत करते, मेंगनियां हमारे जिस्म से निकलती, पत्ते खाया करते थे। ये तमाम हालात, इन तमाम चीजों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को गुजरना पड़ा। तब भी ये लोग खामोश नहीं रहे, सताने से खामोश नहीं रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहर से बेजार हो गए, तो आपने एक उम्मीद लेकर, एक आरजू लेकर, एक उम्मीद की किरण लेकर
اپنے شہر سے 80 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے، آپ وہاں کا سفر کیا، اس امید سے کیا کہ ہماری زمین سخت ہے، یہاں کے لوگ نہیں مانتے تو چلو یہاں کے لوگ تو میری دعوت کو قبول کر لیں گے، ایمان لا لیں گے، اس نیت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ لیکن وہاں کے جو 3 سردار تھے انہوں نے ایسی باتیں کی جو مکے والوں سے بھی زیادہ سخت تھی۔ ایک نے کہا اگر تو نبی ہے تو ایک معمولی انسان نہیں ہوتا، ایسی باتیں جو ہماری زبان سے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ میرے دوستو ایسی باتیں انہوں نے کہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے مایوس ہو کر جب آپ نکل کر آ رہے تھے تو ان سرداروں نے آپ کے پیچھے شریر قسم کے بچوں کو لگا دیا جو چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آپ پر پتھر مارتے، آپ کو برساتے، آپ پر برساتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس تمام چیزوں کو برداشت کر کے ایک جگہ سہارا لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ کے جسم مبارک سے خون رستہ ہوا، جوتے پہنے ہوئے ہیں تو جوتوں میں آ کر جم جاتا ہے، پاؤں مبارک نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تمام چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا میرے دوست۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نبی، ہر سال حج کا موسم آتا تھا، حج کے موسم میں ساری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مینا کے وادی میں جا کر ان کے ٹینٹوں میں، ان کے خیموں میں جا کر ان کو دعوت دیتے، اللہ کا پیغام سناتے۔ تو ان آنے والے لوگوں میں مدینہ جو 400 میل کے فاصلے پر ہے یا اس سے زیادہ کے میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے وقت ان کو سمجھایا تو ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو ان کے ساتھ روانہ کیا، جاؤ ان کو دین سکھاؤ، ان کو ایمان سکھاؤ، اللہ کا پیغام سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ اس طرح وہ وہاں مدینے میں جا کر دین کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے نبی یہاں دعائیں کرتے رہے، مدینہ روشن ہوتا رہا۔ وہاں کے لوگ در ذوق شوق در شوق، ذوق در ذوق ایمان قبول کرنے لگے۔ وقت ایک ایسا آیا کہ وہ لوگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ لوگ جب اس طرح کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں کہنے لگے اے مدینے والو، تم جس شخص کو، جس ذات کو اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے بلا رہے ہو، کیا تم اتنی قربانی دے سکتے ہو؟ اتنی قربانی دے سکتے ہو؟ تو مدینے والوں نے کہا کہ بتاؤ کیا قربانی دینا پڑے گا کہ اتنی قربانیاں؟ ایک نبی کو کوئی اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو اس پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ آگ میں گرنا ہو تو آگ میں گرنا پڑے گا، سمندروں میں گرنا ہے تو سمندروں میں گرنا پڑے گا، یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی کے لیے، اپنے رسول کے لیے سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز انہوں نے یہ کہا، یہ سب کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا اور جنت ملے گی، اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین اپنا ملک، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنے خاندان، اپنی پیاری پیاری چیزیں سب چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لیے مدینے کے لیے نکل پڑے۔ ایک نکلتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ہجرت کے لیے حکم آیا
تو آپ نکلنے والے تھے تو مکے والوں نے آپ کے لیے آپ کے گھر کے اطراف پہرا ڈال کر نکلیں گے تو ہم ان کو شہید کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح پہرا ڈال کر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر حکم ہوا کہ آپ سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے اور مٹھی بھر آپ مٹی میں آپ نے پھونک ماری اور ساروں کے اوپر اڑا دیا، تو کسی نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ اللہ کے حکم سے آسانی کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے ایسا استقبال کیا، گھروں سے بچیاں نکل پڑی اور گنگناتے ہوئے اللہ کے نبی کا استقبال کرتے ہوئے، اور پورا مدینہ سڑک پر آ گیا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آ گئے۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہمارے شہر میں طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا، ہم پر اس چیز پر ہم کو شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے گیت گاتے ہوئے بچیاں بچے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے۔ دوستو یہ ہجرت ہے۔ اب جب ہجرت ہوئی، صحابہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آئے تو انصار مدینہ نے آپ کا پورا استقبال کیا، پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، جشن کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، مبارکبادی کے ساتھ استقبال کیا، اور ایسا استقبال کیا کہ جتنی چیزیں یہ چھوڑ کر آئے تھے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، ان ساری چیزوں کو دے کر استقبال کیا۔ کسی نے یوں کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، کہ کوئی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، ان کی عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں، میرا یہ مال ہے، اس میں سے آدھا مال آپ کا ہے، آدھا مال میرا ہے، میرے اتنے کھیت باغات ہیں، اس میں سے فلاں باغ آپ کا ہے، فلاں باغ میرا ہے۔ ایسی نصرت اور ایسی مدد انصار مدینہ نے فرمائی، جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبصورت آیتیں اتاری، اور اللہ اس سے بڑا مقام کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑا پروانہ کیا ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ ایسی قربانیاں یہ پیش آئی ہیں دین کے لیے، اس کو ہجرت کہتے ہیں میرے دوستو۔ اور ہجرت اور نصرت، اسی سے سارے عالم میں کیا ہوا ہے، دین کا وجود ہوا۔ یہی 2 فرقے تھے، یہی 2 جماعتیں تھے، اب اس کے بعد کوئی جماعت نہیں تھی اور کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ تنظیمیں بنے، فرقے بنے، ساری چیزیں بنے، جو کچھ بھی بنے، لیکن میرے دوستو دین کی سلامتی اور دین کی بقا اگر ہمارے لیے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اگر ہم آزادی کے ساتھ ہم اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو وطن چھوڑ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے، ہجرت اور نصرت کا مسئلہ اب نہیں ہے میرے دوستو۔ اب یہ ہے جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کے ساتھ ہر حکم کو کرنے کا ہمیں موقع دیا تھا، نماز آزادی سے ہم پڑھ سکتے تھے لیکن ہم نے پڑھا نہیں، روزہ ہم آزادی کے ساتھ رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے رکھا نہیں، صدقہ خیرات ہم آزادی کے ساتھ دے سکتے تھے لیکن ہم نے دیا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہم آزادی کے ساتھ تلاوت کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، جہاں چاہے پڑھ سکتے تھے، جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے تھے، پولیس اسٹیشنوں کے پاس، اسٹیشنوں کے پاس، ایئرپورٹ میں، ہر جگہ، ٹرینوں میں، ہر جگہ نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس آزادی کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس آزادی کو ہم نے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ وقت ایسا آیا، نوبت ایسی آئی، مصیبت ایسی آئی میرے دوستو، اب نماز پڑھنا چاہے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب تم کچھ کام دین کا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، برسر عام تم ٹوپی لگا کر نہیں جا سکتے، آپ اب برسر عام ہم کسی کمپنی میں ٹوپی لگا کر کام نہیں کر سکتے، داڑھی رکھ کر کام نہیں کر سکتے، جھپا لباس پہن کر کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟
جس وقت میں ہم کو یہ ساری چیزوں کی آزادی ملی تھی اس وقت میں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقت میں ہم نے اس کو معمولی سمجھا، اور اس کا نتیجہ، اس کا انجام آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ غفلت میرے دوستو ہماری اپنی ہے۔ کب تک اس غفلت سے زندگی گزاریں گے؟ کب تک اسی غفلت میں ہم رہیں گے؟ اس غفلت سے بیدار ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، دین کے اعتبار سے ترقی کرنا ہے، مقام پانا ہے، اللہ کے یہاں ہر ایک کو جانا ہے، قبر میں ہر ایک کو جانا ہے۔ میرے دوستو صرف دنیا کی ترقی، یہ رونق، یہ چمک یہی نہیں ہے، ایک رونق وہاں بھی ہے۔ اس رونق کے لیے کام کریں۔ آنے والا کل کیسا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور گیا ہوا کل کیسا گزرا، اور اس گزرے ہوئے کل کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ آنے والا سال اور یہ آنے والے ایام ہمیں جگاتے ہیں اور ہمیں بیدار کرتے ہیں۔ میرے دوستوں تو میرا یہ پورا عرض کرنے کا تمہیدی خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، ہجری سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند خطوط آئے بڑے بڑے بادشاہوں کے، اس میں تاریخ درج تھی، تاریخ لکھی ہوئی تھی، اس ملک والوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس وہاں کی تاریخیں لکھی ہوئی تھی۔ فوراً امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا حکومت اسلامی ہے اور جمہوریت حکومت ہے، ایسی صورت میں ہماری بھی تاریخ ہونی چاہیے، ہماری بھی تاریخ ہونی چاہیے اسلام میں، اور جس مسلک کی اور جس مذہب کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی وہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتی، جس کی تاریخ ہوتی ہے وہ زیادہ دنوں تک چلتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جو اس وقت میں موجود تھے طلب کیا، مشورہ ہوا، غالباً سب نے مشورہ دیا کہ ہجرت کا سال کب سے شروع ہو، کب سے آغاز ہو۔ کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی وہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہو، کسی نے کہا رمضان مبارک کا مہینہ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہو، کسی نے کہا فلاں مہینہ، کسی نے کہا فلاں مہینہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کے بنسبت میری رائے ہے کہ اسلامی سال کا تاریخی سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو، اس لیے کہ ہجرت اور نصرت سے ہی دین کا آغاز ہوا ہے اور دین سارے عالم میں پھیلا ہے۔ تو یہاں سے یہ جو ہجری سال آج میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر 1447 سال کی عمر ہوئی، تو آج کا جو سال شروع ہوا ہے وہ 1447 سال ہوئے ہیں جو آپ نے ہجرت فرمائی۔ اچھا، پھر اسلامی سال میں محرم کا مہینہ ہی کیوں رکھا گیا؟ دیگر مہینے بھی رکھ سکتے تھے، پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کیوں رکھا گیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں محرم کا مہینہ اس لیے رکھا گیا کہ سارے لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے پیغام کو اور جو حج کا پیغام ہے، جو حج کی عبادت ہے، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال سارا لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اس رکن کو ادا کرتے ہیں۔ جب اس رکن کو ادا کر کے اپنے اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہیں تو ایسے لوٹتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ رجعت یوم ولدتہ امہ، یعنی جس دن ماں کے پیٹ سے بچہ جنا ہوا ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ کا کوئی داغ دھبا نہیں رہتا۔ ایسا حاجی اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ دھبا نہیں رہتا۔ اب وہ جب آئے اپنے وطن سے تو اپنی زندگی کا ایک نیا باب، ایک نیا دور، ایک نئی چیز کا آغاز اب اس کا ہونے والا ہے۔ اب جب آغاز ہونے والا ہے تو وہ سال کا شروع ہونا چاہیے،
اس لیے سال حج کا مہینہ ختم ہوتے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے سال کا یہ شروع مہینہ قرار دیا جائے، یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ اب یہاں سے رخ بدلے، یہاں سے اپنا دل بدلے اور اپنی زندگی کے اوقات بدلیں اور ساری چیزوں میں تبدیلی آئیں۔ جتنی پچھلی زندگی میں ہم کیا کرتے تھے، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو گالی دی، جھوٹ بولا، اللہ کی نافرمانی کی، والدین کی نافرمانی کی، کسی کو تہمت لگائی، کسی کے اوپر بہتان لگایا اور امانت میں خیانت کی، یہ ساری چیزیں جتنے ہم کیا کرتے تھے، ان سے توبہ تائب ہو کر اب نیا سال کا آغاز ہو، تو یہاں سے ہم توبہ تائب ہو کر اللہ سے مغفرت مانگے اور نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اس لیے محرم کا مہینہ شروع ایسا نہیں میرے دوستو، مومن ہر وقت میں چاق و چوبند ہوتا ہے۔ مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھتا کب ہے؟ جب ایمانی اعمال میں رہے گا، ایمانی ماحول میں رہے گا تو اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ ہم کو ایمان میں ترقی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں زمانے کے حالات کے اعتبار سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان پر ایک مرتبہ غور کریں، ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو بڑھنے کے بجائے اور بھی نیچی سطح پر ہے۔ اتنی نیچی سطح پر آ گیا کہ اب خطرہ باقی رہ گیا، کہیں ہم ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے میرے دوستو اب سال کا آغاز ہے تو ہم نیت کریں اور عزم کریں، حوصلہ کریں، ارادہ کریں اللہ کو منانے کا، اللہ کی طرف رخ کرنے کا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ خود کہتا ہے اے لوگو تو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑ کر آؤ تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی بخشش کی طرف۔ تمہارا رب بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے ایک آنسو سے جو قطرہ نکلتا ہے، اس رب کے یہاں اتنی اس کی قدر ہے، وہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، دنیا کے جتنے سمندر ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تمہارے آنکھوں سے نکلنے والا خوف کا قطرہ جو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی سے نکلتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت ہمارے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے۔ سمندروں کا پانی نہیں ہے، اور سمندروں کے اور بڑے بڑے برسات کا پانی نہیں میرے دوستوں، یہ صرف 2 قطرے نکالو اللہ کے سامنے، اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرو۔ کب تک شیطانی روش پر اپنی زندگی گزارو گے؟ کب تک یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو گے؟ کبھی تو اللہ کو تو مانو، کبھی تو اللہ کے رسول کی تو بھی مانو۔ میرے دوستو ہم نے یہودیوں اور نصارہ کے طریقے کو مانا، انہوں نے لباس چھوڑنے کو کہا، لباس چھوڑ دیا، داڑھی نکالنے کو کہا، داڑھی نکال دیے، ٹوپی نکالنے کو کہا، ٹوپی نکال دیے، ان کی زبان سیکھنے کو کہا، ان کی زبانیں سیکھ لیے، ان کے کام کرنے کو کہا، ان کے کام کر لیے۔ کیا انہوں نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا؟ کیا انہوں نے اپنی دنیا ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دی؟ کیا بڑے بڑے منصب مل گئے؟ کیا بڑے بڑے عہدے مل گئے؟ کچھ نہیں ملے، جہاں کے ہیں وہی ہم رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، دنیا نہیں بلکہ عرش تک جاؤ گے، ہماری دعائیں عرش تک جائیں گی، ہمارا مقام عرش تک جائے گا۔ اللہ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ جو بندہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے، میری بات مانتا ہے، میرے احکام پر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، ایسے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ سال آتے ہیں اور سال آ کر ہمیں جگاتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ سب کو بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اس نئے سال کی مبارکبادی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن ہم خوشی دوسرے سالوں پر مناتے ہیں، ہمیں خوشی اس پر منانا چاہیے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ
पिछली ज़िंदगी पर भी हमें तवज्जो डालना चाहिए कि हमारी कैसी गुजरी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत व नवाफिल से फारिग नहीं हुए